صاحب ہیں، ان کا نام ہے عباد اینڈ حمید اللہ خان۔ ان کا کوشچن ہے، کیا کوشچن ہے آڈیو میں سنتے پھر اس کے بعد جواب دیتے۔ السلام علیکم، خیریت ہے جناب؟ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ قرآن شریف کو جزدان میں رکھنا ضروری ہے یا ایسا نہ کرنے پر کوئی وعید بھی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قرآن کریم کو اس کے غلاف میں جزدان میں رکھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی بندہ گھر میں قرآن کریم رکھتا ہے اور اس پہ کوئی غلاف نہیں چڑھا، اس کا کوئی جزدان نہیں، اس کا کوئی بستہ نہیں، تو کیا یہ گناہ ہے شریعت میں؟ تو جواب یہ ہے کہ گھروں میں ہو یا مسجد میں، اور عموماً مسجدوں میں تو قرآن کوئی بھی جزدان میں رکھا ہی نہیں ہوتا، کسی کا قرآن کا بستہ نہیں ہوتا، کسی قرآن کے کیا ہے غلاف نہیں ہوتا، سب کھلے ہوئے رکھے ہوتے۔ تو گھروں میں ہو یا مسجدوں میں ہو، مدرسوں میں ہو، بغیر جزدان کے بھی قرآن پاک رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ جہاں رکھا جائے وہ عزت و احترام کی جگہ ہو، دھول مٹی نہ آتی ہو، گھر میں ایسی ونڈو ہے، ایسی کھڑکی ہے، ایسی الماری ہے کہ جہاں پر قرآن رکھنے کے لیے جو خاص ہے، اور خاص بنوانا چاہیے۔ فرنیچر جب ہم گھر میں بنواتے ہیں تو LED لگانے کے لیے اور ٹی وی وغیرہ رکھنے کے لیے اس کے لیے الگ سے ڈیزائننگ کی جاتی ہے اور الگ سے رکھا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کے لیے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو الگ سے مخصوص الماری بنواتے ہیں، جن کا نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر قرآن کے رحل، دینی کتابیں، تسبیحات اور یاسین وغیرہ رکھا کریں گے، یہاں پر ادب اور اس کا احترام رہے گا، بے حرمتی نہیں ہوگی، بے ادبی نہیں ہوگی۔ قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی کے واقعات زیادہ تر رونما اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کریم کے لیے کوئی جگہ گھر میں فکس نہیں کی ہوتی، الماری کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، الماری کے اوپر رکھ دیا ہے، کہ سیف الماری کے اوپر رکھا ہے، چوہا آ گیا یا کسی طریقے سے وہ جو ہے قرآن سیف الماری کے پیچھے گر گیا، پورے گھر میں ڈھنڈورا ہو رہا ہے، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، لیکن جو ہے جب صفائی کی جاتی ہے تو قرآن کریم جو ہے گرا ہوا پیچھے ملتا ہے، کہیں قرآن کریم ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یہ بے حرمتی کے واقعات جو ہو رہا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو رکھنے کی کوئی جگہ مخصوص نہیں کی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے رکھنے کی مخصوص جگہ ہے جہاں پر بے ادبی اور بے حرمتی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے گرد و غبار، دھول مٹی بھی نہیں آتی ہے، تو ایسی صورت میں بغیر جزدان اور بغیر غلاف کے بھی قرآن پاک رکھ سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی بے ادبی اور بے حرمتی نہیں۔ لیکن اگر وہاں پر دھول مٹی آتی ہے، گرد و غبار آتا ہے، تو ایسی صورت میں قرآن کریم کو جزدان میں رکھنا چاہیے، غلاف میں رکھنا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ ہم تو جو ہے ہر مہینے نئے کپڑے پہنے اور ہر مہینے شاندار سے شاندار لباس ہو، اور اللہ کی کتاب بے لباس ہو، بغیر جزدان کے ہو، بغیر غلاف کے ہو، یہ دورنگی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کا ادب و احترام ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کو کے لیے غلاف ہو اور اعلیٰ کپڑے کا غلاف ہو، اس کو رکھنے کی جگہ شاندار ہو، جہاں پر گرد و غبار نہ ہو، کسی طرح کی جانے انجانے میں وہاں پر رکھنے کی وجہ سے بے ادبی اور بے حرمتی نہ ہو سکے، اس لیے کیا ہے قرآن کریم کو ایسی جگہ رکھنا چاہیے۔ لیکن جو شریعت میں قرآن کو بغیر جزدان اور غلاف کے رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ ادب کے خلاف تو ہے بعض حالات میں، اور بعض حالات میں ادب کے خلاف بھی نہیں ہے۔ وہ حالت کون سی ہے جب ادب کے خلاف ہے؟ جبکہ گرد و غبار اور مٹی اور دھول آتی ہو، تو اس صورت میں بغیر جزدان کے قرآن کو رکھنا ادب کے خلاف ہے، گناہ تب بھی نہیں ہے۔ اور جہاں پر ونڈو ہے، کھڑکی ہے، جہاں گرد و غبار دھول مٹی آ ہی نہیں سکتی ہے، وہاں پر بغیر جزدان کے قرآن رکھنا ادب کے خلاف بھی نہیں ہے، یعنی جائز ہے، درست